نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، یعنی کہ دعا کرنا، اسی کے آگے اپنی حاجات رکھنا۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہمارا ملتا جلتا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعائیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے، یعنی کہ ہمارے دین اسلام میں جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، تو ان میں واحد ایک چیز کیا ہے؟ دعا، یعنی کہ پکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں کثرت سے دعائیں نقل کی گئی ہیں، یعنی کہ بہت ساری ہمیں مسنون دعائیں ملتی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ تو جیسے کہ یہاں پر ذکر کرتی جاؤں اپنے نئے سننے والوں کے لیے، دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا۔ ایک تو قرآنی دعائیں جو کہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ، جو کہ ہمارے پیغمبروں نے مانگی ہوئی بہت ساری دعائیں ہیں۔ پھر کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو مسنون کہا جاتا ہے، یعنی کہ سنہ سے جو ثابت ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے پیارے الفاظ سے اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہیں وہ مانگی۔ تو اس طرح سے ہمیں قرآنی دعائیں بھی جو جتنی بھی جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں تو کوشش کریں، اگر سارا قرآن حفظ نہیں کر سکتے کم از کم جو پیاری پیاری دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، ورنہ ہم تو اتنے نااہل تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی نہ آتا، ہمیں مصیبت آتی تو پریشانی سے نکلنا کیسے ہمیں تو وہ بھی نہ آتا۔ تو آپ یقین کریں اگر قرآن پاک کی دعائیں آپ دیکھیں تو ہر مسئلے پر، ہر پریشانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا ہمیں سکھائی قرآن پاک میں، تو وہ یاد کر لینی چاہیے۔ اسی طرح پھر دوسری جو ہے مسنون دعائیں، ان کا بھی اہتمام، صبح و شام کی دعائیں بہت پیاری ہیں، وہ بھی اگر آپ کو آتی نہیں ہیں تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب اتنی زیادہ سہولت ہے، اتنی پیاری پیاری ایپس ہیں۔ ایاک نستعین کی جو ہے الحمدللہ بہت پیاری ایپ ہے، اس کو آپ کر لیں ڈاؤن لوڈ، تو اس میں بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ وہ یاد بھی پھر ہو جاتی ہیں، میننگ کے ساتھ اردو میں، انگلش میں اویلیبل ہیں۔ اسی طرح پھر آپ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ دعاؤں کی کوئی بک خرید سکتے ہیں، لیکن دعاؤں سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا بندہ بہت پسند ہے جو کہ اس سے مانگتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے یا پھر اس کو کچھ مل جائے تو اسی پر وہ پھولے نہیں سماتا اور اس کی ساتھ جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا۔ تو اسی طرح جیسے کہ ہم نے بات دیکھی کہ مثلاً ایک آدمی کی ملاقات دوسرے آدمی سے ہو تو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یعنی یہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، یعنی کہ ایک ملنے والا جب دو ملے دوست یا رشتہ دار تو ان کی یہ دعا ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے، یہ ہمیں سکھائی گئی۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا کھانا کھائے، اور جب وہ کھانے کو ختم کرے تو پھر کہے الحمدللہ، یعنی کہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح کہ دوسرے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے، گویا کہ ایک مومن اپنے کھانے پینے کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر کرتا ہے، اور جب وہ اپنا کھانا پینا ختم کرتا ہے تو وہ دوبارہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک مومن کی دل میں جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اور یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ وہ جو کسی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہم علیک توکلنا، یعنی کہ اے اللہ ہم نے تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا۔ اسی طرح اس کو مال کا کوئی حصہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہم بارک لنا فی اموالنا، یعنی اے اللہ ہمارے مالوں میں ہمیں برکت عطا فرمانا۔
ایک مومن جب سفر کرتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں، اللہم انت صاحب السفری وانت الخلیفۃ فی الاہل، یعنی کہ اللہ تو اس سفر کو میرا ساتھی ہے اور تو ہی میرے بعد میرے گھر والوں کا نگہبان ہے، یعنی کہ اللہ تو ہی میرے ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے، اور پیچھے جو میں چھوڑ آیا ہوں یعنی میرے گھر والے، ان کا نگہبان بھی تو ہی ہے۔ جب اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے کے لیے اسلام میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ یہ دعائیں ہر موقع پر مومن کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ وہ موجودہ دنیا میں اس کے ہر تجربے کو ربانی تجربے بناتی رہتی ہیں۔ مومن اس طرح ذکر اور دعا کے سائے میں زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ مر کر اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا، دعائیں، جو کہ ہم الحمدللہ کسی حد تک کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ٹاپک میں بھی بات کی تھی کہ اس کے لیے زبان کا، جس کو جیسی بھی زبان آتی ہے، اگر عربک میں آپ کو نہیں بھی آتی ساری دعائیں تو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے اللہ کو پکاریں، جس کو جو بھی لینگویج آتی ہے اسی میں رب کو پکاریں، اپنی حاجات رکھیں، اپنے جو بھی مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ بندوں کے آگے تو ہم رکھنا بہت جانتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، الٹا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ تو وہ ذات ایسی ذات ہے کہ کبھی آپ کو خالی نہیں لٹائے گی، کبھی مایوس نہیں لٹائے گی، پھر یہ ہے کہ دے کے کبھی تانا نہیں ملے گا وہاں سے۔ تو جیسے یہاں ہم نے چند مثالیں دیکھی کہ اگر ہمارا ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو بہت ہی لمیٹڈ کانسیپٹ میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جب پڑھنی ہے تو پھر ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر اس طرح جب قرآن کھولنا ہے تو پھر ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اس طرح چند موقع جو ہے وہ ہم نے ایک مخصوص کر لیے ہیں اپنے لیے، لیکن مومن کی زندگی میں اس کا جیسے دیکھا کہ صبح سے لے کے، جیسے کہ میرا پہلے ٹاپک گزر چکا ہے صبح شام کی روٹین، تو مومن جب صبح کو اٹھتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، پھر اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی سٹیپ ہوتے ہیں، ان سب میں ہم نے آج اس ٹاپک میں دیکھا کہ اگر وہ ان کو فالو کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، اس کو سپیشل بیٹھ کے کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں یاد کرنے کی، پھر ان کو صحیح جو ہمارے موقع ہوتے ہیں ان پر پڑھنے کی، خود بھی اور اپنے پیاروں کو، اپنے پیارے بچوں کو جو ہے وہ سکھانے کی اور اس چیز کی عادت ڈالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔